اگر نص کی روح سے، اگر قرآن کی روح سے، اگر حدیث پاک کی روح سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی تو یاد رکھو پھر مولا علی اس نص کا اعلان کرتے، مولا علی پر لازم ہے۔ کیوں گناہگار کرتے ہو مولا علی کو؟ مولا علی پر لازم ہے۔ مولا علی نے کسی ایک مقام پر بھی اپنی پوری زندگی میں حضرت مولا علی نے نص کا اعلان نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پاس چند منٹ ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، آج جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع اور درمیان میں کافی جمعہ غیر حاضری رہی۔ میں اس بات پر بہت ہی ابھی میں اندر سے بہت شرمندہ ہوا ہوں۔ وہ بزرگ تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے انتظار میں آتے ہیں اور آپ کا انتظار لیے ہوئے آئے ہیں۔ یہ ہمارے سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ جمعۃ المبارک کا اجتماع حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے سلسلہ میں ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ 19 رمضان کو شہید ہوئے، لیکن جمہور اہل ایمان کی یہ روایت ہے اور اتفاق ہے اس پر کہ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ دنیا آپ کے نام سے متعارف ہے، اہل ایمان آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی عظمت و رفعت سے ناواقف نہیں ہے، اور مسلمان تمام اہل ایمان خواہ وہ ان کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور پھر اہل سنت و جماعت تو سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، آپ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ وہ ہیں جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کی، جن کی پرورش آپ چھوٹے تھے،
ابھی بچے تھے، بہت بچپنے کے حالت میں آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب وہ ان پر معاشی تنگی کا دور تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت کا احسان اتارنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا و مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات ادا کر دیے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کا احسان لوٹا کے نہ دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کیوں نہ کریں کہ وہ زوج فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جو آخر تک آپ کی حیات رہیں۔ یاد رکھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔ سب سے بڑی صاحبزادی کون سی ہے؟ سیدہ زینب۔ سیدہ، ہاں یاد رکھو، میں اس لیے کہتا ہوں نام لیا کریں تاکہ یاد رہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایک گروہ صرف ایک بیٹی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری صاحبزادی کون سی ہے؟ حضرت سیدہ ام کلثوم۔ تیسری صاحبزادی کون سی ہے؟ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھی صاحبزادی، سب سے لاڈلی صاحبزادی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک رہیں، زندہ رہیں، ان کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ پاک ہیں، اور آپ حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اور آپ حضرت سیدہ ام کلثوم کی والدہ ہیں۔ وہ ام کلثوم جن کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق سے ہوا۔ اے گلاں سانو دسنیاں چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اے گھرانہ کون ہے، اس گھرانے دے کس دے نال تعلقات۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شان والی صاحبزادی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو در فاطمہ کو جا کے کھٹکھٹاتے تھے اور ان کو اپنا سفارشی بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کریں کہ ہماری یہ بات تسلیم کر لی جائے، مان لی جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بچپن سے 2-3 سال کی عمر سے آپ نے پرورش کی، کفالت کی، پروان چڑھایا۔ پھر 7 سال کی عمر ہوئی تو اعلان نبوت ہوا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور جو سب سے پہلی دعوت دی وہ حضرت مولا علی کو دی سیدہ خدیجہ کے بعد۔ مردوں میں سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت 7 سال کے تھے یا 10 سال کے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے والد گرامی سے پوچھ کے آپ کو جواب دوں گا، کیونکہ بچے تھے، ان کو خوف تھا کہ والد غصے ہوں گے۔
بہرحال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بتاتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے تک اپنے ایمان کو اپنے والد سے مخفی رکھا، لیکن جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت ایمان دی تھی، میرے دل نے اس دعوت ایمان کو قبول کر لیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش زیر پرورش رہے، پھر آپ نے وہ فیضان عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کو بھی ولایت کا فیضان ملے گا، خواہ وہ کسی بھی سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ نقشبندی ہو، خواہ چشتی ہو، خواہ قادری ہو، سہروردی ہو، اس کو ولایت کا فیضان جب ملے گا وہ مولا علی کی ولایت کا فیضان ملے گا۔ اور جس کو یہاں ہم بات یہ واضح کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے، تاکہ گال نکھڑ جائے کہ جس کو ولایت کا فیضان ملے گا اس کو ولایت علی کا فیضان ملے گا، اور جس کو ولایت نبوت کا فیضان ملے گا اس کو سیدنا ابو بکر صدیق کا فیضان ملے گا۔ جب اللہ تعالی عطا تو اللہ کی طرف سے ہے نا، بندہ اپنی کوشش سے محنت کر سکتا ہے، عطا اس کی طرف سے ہے۔ جب بندہ جس بندے کو اللہ تعالی ولایت کا فیضان دینا چاہتا ہے، اس کو حضرت مولا علی کے قلب کے ساتھ اس کے قلب کو جوڑ دیتا ہے، ولایت کا فیضان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس کو کمالات نبوت اور فضائل نبوت اور فیضان نبوت عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے قلب کو سیدنا صدیق اکبر سے جوڑ دیتا ہے، اس کو کمالات نبوت اور فضائل نبوت کا فیضان اس کو صدیق اکبر سے ملتا ہے چلے گا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دو فیضان ملے ہیں، ایک فیضان اپنے والد گرامی سے ملا ہے، اور ایک فیضان مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملا ہے۔ اللہ کریم انہی پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مرکز قائم ہو گیا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے نام کا مرکز لگا دیا۔ اب جو بھی کائنات گھومے گی، جو بھی کائنات گردش کرے گی، جو بھی اہل ایمان گردش کریں گے، وہ انہی محمد الرسول اللہ کے گرد گھومیں گے۔ یہ محمد الرسول اللہ وہ ستون ہیں جن کے گرد سارا ایمان گھومتا ہے، سارا ایمان گردش کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور یہ محمد الرسول اللہ ایسی عظیم و شان ہستی ہیں کہ والذین معہ، پھر جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فیضان الہی محمد مصطفیٰ کے قلب میں آتا ہے۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں، وہ فیضان نبوت پھر ان کے قلوب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ والذین معہ، اب ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے اوصاف یہ ہیں کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، شدت کرنے والے ہیں، کفر کو پسند نہیں کرتے، کفر کے خلاف ہمیشہ نبرد آزما رہتے ہیں، کفر کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سختی ان کی طبعی سختی نہیں ہے، ایک ہوتی ہے طبیعت کی سختی، جڑی ساڑھے سہارے میں طبیعت کی سختی، طبیعت کی سختی ہوتی ہے وہ ہر جگہ پر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے
غیرت ایمانی کی سختی، غیرت ایمانی کی سختی صرف اور صرف کفر کے خلاف اپنا رنگ دکھاتی ہے، کفر کے خلاف اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ طبیعت کی سختی میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں نہ تھی۔ کیوں؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پہ تو سخت ہیں لیکن آپس میں رحم، آپس میں ان کا تعلق، آپس میں ان کا تعلق نرمی والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے بعد اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام کی آپس میں نفرتیں تھیں، صحابہ کرام کا آپس میں بغض تھا، صحابہ کرام کی آپس میں بخیلیاں تھیں، تو وہ کتنا بدبخت ہے۔ قرآن جن صحابہ کو آپس میں رحم کرنے والا کہہ رہا ہے، لوگ ان کو آپس میں سختی کرنے والا، شدت کرنے والا، بخل کرنے والا کہیں گے تو قرآن مجید کی نص کے خلاف کہیں گے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن ہے، ہمارا، میں آج آپ کو تاریخ بھی بتاؤں گا، ہمارا عقیدہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جب کہتا ہے کہ یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ پھر دوسری نشانی ہے کہ تراہم رکعان سجدہ، اے میرے محبوب آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہوں گے اور سجدے کرتے ہوں گے۔ وہ دنیا کی کفر کی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہونے والے اور رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی اور نیاز پیش کر کے رکوع اور سجود کرنے والے ہوں گے۔ یہ عبادت کس لیے ہوگی؟ اپنی ذات کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، مال پانے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی عبادت میرے محبوب کے غلاموں کا بارگاہ الہی میں جھکنا خواہشات نفسانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ، بلکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اس چیز میں سے۔ عبادت، ان کی عبادت جو ہے یہ ذات کے لیے نہیں ہے، اغراض ذاتی کے لیے نہیں ہے، ذاتی غرضاں پوریاں کرنا سے نہیں، بلکہ ان کی عبادت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فضل کیا ہوتا ہے؟ اے دعا میں منگتے نہیں، اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، اللہ فضل کر دے۔ فضل وہ ہے، ایک ہے کسب، جو آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، گارا اٹھاتے ہیں اور مشینوں پہ کام کرتے ہیں، یہ ہے کسب۔ جو محنت سے حاصل ہو اسے کسب کہتے ہیں، اور جو بغیر محنت کے مل جائے اسے فضل کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ محنتیں کر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا جس پہ فضل ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہے؟ اس کو اپنا، آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اللہ اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز غلام بنا لے، اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرما دے، یہ اس کا فضل ہے۔ ورضوانا، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ رضا کیا ہے؟ جس گل وچ سونا راضی،
بس اتھے چپ کر جانا. جے رب تعالی دی طرفوں تکلیف آوے تے بندہ چپ، جے اسباب دی فراوانی ہوئے تے بندہ چپ، تکلیفاں تے مصیبتاں آون تے بندہ چپ. جس گل وچ سونا رب راضی ہوئے اس گل نو قبول کر لینا، اے اس دی رضا نو قبول کرنا ہے، اس دی رضا تے راضی ہو جانا ہے. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے یہ ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے، یہ ولایت کبریٰ کے مقام پہ ملتا ہے جا کے. اور آپ کو پتہ ہے ولایت کبریٰ کا مقام کب ملتا ہے؟ جب ولایت کبریٰ کا مقام اس وقت ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو کمالات نبوت کا فیض اور مظہر بنا دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس وقت بندے نو اپنے محبوب دے نبوت دے کمالات دا مظہر بنا دے وے، او ولایت کبریٰ دا مقام ہے اور او ولایت دا رضا دا مقام ہے. اتھے آ کے ولی اس مقام تے پہنچ جاندا ہے کہ اس نو جو کچھ بھی رب تعالیٰ دی طرفوں ملتا ہے او کہندا ہے میں اللہ اے میرے رب میں تیری اس رضا تے راضی ہوں. اسی کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام و مرتبہ کہتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہون تانوں انہاں دیاں نشانیاں دس دئیے کہ اے ہے کون، ان کو پہچان کیسے ہوگی، میرے محبوب کے غلاموں کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی. دنیا تو رلی ملی ہے، یہاں تو تفریق نہیں ہے، یہاں تو کسی کو الگ نہیں کیا جاتا، یہاں جنتی اور دوزخی ملے جلے ہیں، گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو اب ان کو پہچانے کیسے؟ اللہ کریم نے پہچان بھی بتا دی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار تمہیں نظر آئیں گے. سجدوں کے آثار کیا؟ گھٹے پہ ہوتے چپٹے بنے ہون، یہ سجدوں کے آثار نہیں. سجدوں کے آثار یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اللہ کے محبوب بندے کی نشانی پوچھی، اللہ کے ولی کی نشانی پوچھی. میرے سرکار نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس وقت تم اللہ کے کسی ولی کو دیکھو اس کے چہرے پر جب تمہاری نظر پڑے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے تو کہنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر اللہ کی نور کے نشانیاں نظر آتی ہیں، نورانیت نظر آتی ہے. دوستو اور بزرگوں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور انہی فضائل کے اوپر میں آج آپ کے سامنے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں کہ میرے سرکار نے حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. یہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، 3724 نمبر اس کا نمبر ہے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، کہ اے علی تیری اور میری نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا.
اب اس حدیث پاک سے جو ہمارے کالے خان ہیں وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل کو لیتے ہیں. سمجھے ہیں کہ نہیں؟ میں اس کا تجزیہ کروں گا انشاءاللہ، اس کو ہم تشنہ نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ عمران بن حسین سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی، کہ بے شک علی مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں اس سے ہوں، وہو ولی کل مومن، اور وہ تمام اہل ایمان کا ولی ہے، اور وہ تمام اہل ایمان کا، تمام مومنوں کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، محبت کرنے والا ہے. دوستو، سب سے بڑی جو بات ہے جس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جو ہمارے دوسرے وہ کالے بھائی ہیں، وہ جس بنیاد پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی بنیاد رکھتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کی، وہ ہے مسند احمد کی روایت. اس کو اور بھی حدیث کتب حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ چلے میں پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں. وعن البراء بن عازب و زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم اخذ بید علی، کہ حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پر اترے، یعنی حجۃ الوداع کے بعد جب آپ 18 رمضان کو غدیر خم کے مقام پر اترے، یہ ایک چشمہ تھا، یہاں پر آپ جو اترے تو اخذ بید علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑا، فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ بے شک میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہوں؟ قالوا بلا، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین. الستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسہ، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں کو ان کے اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا، سارے صحابہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ یہاں یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ دعا ہے، اللہم اے میرے پروردگار، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے قلبی محبت کرتا ہے، وہ علی سے بھی قلبی محبت کرے. دعا ہے نا، اللہم من کنت مولا ہو، اے رب ذوالجلال جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہو، اللہم وال من والا ہو، اے میرے پروردگار جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وعاد من عادا ہو، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. فلقی عمر بعد ذالک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ملے سرکار علی مولا علی کو، تو انہوں نے کہا فقال لہو، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ ہنیئن یا ابن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو.
اصبحت و امسیت، میں اب صبح بھی کروں گا اور شام بھی کروں گا، مولا کل مومن، کہ میں تمام مومنوں کے مولا سے کو اپنا مولا کہوں گا، اپنا مولا سمجھوں گا، جس سے تمام مومن محبت کرتے ہیں۔ اے علی تجھے مبارک ہو، میں صبح بھی تجھ سے محبت کروں گا، میں شام بھی تجھ سے محبت کروں گا۔ کوئی بغض تھا؟ کوئی بخیلی تھی؟ کچھ سارے گلاں صاف۔ اب دیکھیں یہاں بات آ گئی کہ اس چیز سے کیا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم پہلی حدیث کو لیتے ہیں جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ واقعہ تھا تبوک کے موقع پر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کوچ کر کے اپنی مجاہدین کو لے کر کے جب تبوک کی طرف مراجعت کی، تبوک کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا نائب بنایا، مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب بھی جہاں بھی کہیں جاتے تو آپ مدینہ پاک میں اپنا کوئی نہ کوئی نائب، کسی نہ کسی صحابی کو نائب بنا کے جاتے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام اپنا نائب بنا کے جاتے رہے۔ کبھی حضرت عثمان کو بنایا، کبھی کسی اور صحابی کو بنایا۔ تو حضرت مولا علی کو جب بنانے لگے تو حضرت مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ بچوں اور عورتوں کے اوپر نگران بنا کے جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تو میرے اسی طرح نیابت کرے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیابت کی تھی۔ اب میں یہاں سے آپ کو نکتہ بتاتا ہوں کہ کیا اس حدیث پاک سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے حضرت مولا علی کی کہ نہیں؟ اے گنا یاد رکھو، کل جس وقت تمہارے سامنے کوئی بات کرنے لگے تو تمہیں معلوم ہو کہ اس حدیث پاک سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے مثال دی حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ پتہ ہے آپ کو؟ ہائے ہائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وصال فرما گئے تھے۔ اب بتائیں، جو بندہ کسی کی حیات میں وصال کر جائے کیا وہ کسی کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ خلیفہ تو وہ بنے جو بعد میں آنے والا ہے۔ خلیفہ پہلے زندگی میں وصال فرما جائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات پاک میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب جو حیات پاک میں وصال فرما گئے وہ آپ کی نیابت کیسے بنی؟ ہاں، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نیابت اور نیابت جو تھی، خلافت جو تھی، وہ عارضی تھی، مستقل نہ تھی۔ اسی طرح جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تو وہ خلافت عارضی تھی، مستقل نہ تھی۔ دوسری حدیث پہ آئیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اس کا معنی متعین کر رہے ہیں۔ کس بات سے؟ مولا کہے 10 سے زیادہ معنی ہے، مولا کے 10 سے زیادہ معنی ہے، اور 14 مرتبہ قرآن مجید میں 14 آیات میں مولا کا لفظ آیا ہے، اور سارے کے سارے جتنے بھی 14 آیات میں مولا کا لفظ ہے وہ محبت کا لفظ، محبت کے معنی میں آیا ہے، وہ اطاعت کے معنی میں آیا ہے، وہ الفت کے معنی میں آیا ہے۔
اور عجیب بات یہ ہے کہ 14 وہ کہتے ہیں 14 معصوم، ہم تو معصوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور 14 کو جمع کرے تو 5۔ اب بات یہ ہے کہ یہیں سے بھی ان کی بات کی تردید ہوتی ہے کہ مولا کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں، جو مولا کا لفظ آیا ہے وہ محبت کے معنوں میں آیا ہے، خلافت اور نیابت کے معنوں میں مولا کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ میں مومنوں کا مولا ہوں؟ اب اس بات سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں بھی معنی محبت کے معنوں میں ہے، یہاں بھی معنی مددگار کے معنی میں ہے، یہاں بھی معنی خلافت کے معنی میں نہیں ہے، یہاں بھی معنی نیابت کے معنی میں نہیں آتا۔ دوستو اور بزرگوں، بات کو میں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب خلیفہ بن گئے، اور اس سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا، اور سقیفہ بنی ساعدہ پر، سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الجراح اور سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے گئے۔ کشف الغطاء اپنی کتاب اصول شیعہ میں اس حدیث پاک کو من کنت مولا فہذا علی مولا کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بار یہ دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نہیں فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ اتاری کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے رسول جو کچھ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کریں، اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی تبلیغ کریں، اور اگر آپ نے اس کو ظاہر نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس کو ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو وہ لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجبور ہو گئے، تو پھر جا کے حضرت مولا علی کا غدیر خم کے مقام پر آپ کی ولایت کا اور آپ کے خلافت کا اعلان کیا، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے پس منظر کیا ہے؟ یہ من کن تو مولا فہذا علی کا مطلب اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے علماء پس منظر نہیں بتاتے، حدیث بیان کرتے ہیں لیکن حدیث کا محل وقوع نہیں بیان کرتے، اس کا محل بیان نہیں کرتے کہ وہ کس مقام پر حدیث پاک حضور علیہ السلام کے ارشاد ہوا۔ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ گیا تھا کفار کے خلاف جنگ کرنے میں۔ جب وہ واپس آئے تو کیا ہوا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی معاملہ، کسی غنیمت کے مال کے معاملہ پر تنازع ہو گیا، اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو شکایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی ہے۔ امیر کا فیصلہ، حضرت علی امیر ہیں، اس قافلہ کے امیر ہیں، جب امیر فیصلہ کر دے تو باقی کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ڈیفر کرے اور اس سے اختلاف کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حق کو، اس امارت کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو علی نے کہا، جو فیصلہ کیا وہ حق ہے، لہذا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب بتائیں اس کے پس منظر میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مناقشہ ہوا، اس کی بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے محبت کی تلقین کی کہ مولا علی سے محبت کرو۔ دوستو اور بزرگوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سقیفہ بنی ساعدہ پر
یاد رکھیں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں پر اکٹھے ہو گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر پڑا تھا، تکفین کا سلسلہ جاری تھا، اور ادھر جو ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ پر یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ کاش کوئی اور قوم ہوتی تو اپنے بزرگوں کی اس ذہانت فطانت پر، اس اعلیٰ سوچ پر ساری دنیا کے سامنے اپنے بزرگوں کا نام لیتی اور کہتی کہ ہمارے بزرگ کتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی امیر کے بغیر رہنا پسند نہیں کیا، کیونکہ جو لوگ اپنی قیادت کے بغیر، جو قومیں اپنی قیادت کے بغیر، جو امارت کے بغیر، جو اپنے امیر المومنین کے بغیر رہتی ہیں وہ کبھی ترقی اور فلاح نہیں پا سکتی ہیں۔ اگر کوئی اور قوم ہوتی تو اس ثقیفہ بنی ساعدہ کو بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیتی، لیکن لوگوں نے اس کو بھی تنازع بنا لیا، اور حضرت وہاں پر اوس اور خزرج کے انصار جمع تھے، مہاجرین وہاں پہ نہیں تھے، اوس اور خزرج کے انصار مدینہ وہاں پہ جمع تھے، اور انصار مدینہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں انصار مدینہ سے محبت کرتا ہوں، انصار مدینہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ جمع ہوئے، بالآخر ٹائم تھوڑا ہے، میرے ٹائم بالکل میں نے نظر میں رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ جمع ہوئے سب حضرات، وہاں پہ حضرت علی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے اس دور میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت مولا علی تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت باقی جو صحابہ تھے وہ اپنی قیادت بنا رہے تھے۔ اب دیکھیں کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی قیادت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ نہیں؟ یہ اصلاح شیعہ کتاب ہے، یہ لکھی ہے ڈاکٹر موسیٰ موسوی نے، اور اس کا ترجمہ ابو مسعود آل امام نے کیا ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت رسول اللہ ادھر ثقیفہ بنی ساعدہ پر یہ معاملہ ہوا، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کے گھر میں حضرت زبیر تھے، حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، اور دیگر بھی چند صحابہ موجود تھے۔ تو اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ آتنی یدک لأبایعک، کہ اے علی مجھے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں۔ حتی یقول القوم ام رسول اللہ بایا ابن ام رسول اللہ، کہ یہاں تک کہ یہ جو قوم ہے یہ کہے کہ رسول اللہ کے چچا نے اپنے بھتیجے کی بیعت کر لی ہے۔ اب بیعت کا وہاں پہ معاملہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ اچھا، اگر کوئی کہے کہ حضرت علی کی جو خلافت ہے، خلافت بلا فصل ہے، وہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور یاد رکھیں نص کا اعلان کرنا لازم ہے، نص کا چھپانا گناہ کبیرہ ہے، نص کے خلاف کرنا کفر ہے۔ یہ بڑا معاملہ ہے، بڑا الزام ہے ان کی طرف سے۔ حضرت مولا علی پر ایمان والو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ نص کا چھپانا گمراہی ہے، نص کا چھپانا خلاف ایمان ہے۔ حضرت مولا علی اگر نص ہوتی تو حضرت علی جب حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کہہ رہے تھے کہ علی ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کروں، تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ اپنی اس نص کا اعلان کرتے اور لوگوں کو کہتے کہ رسول اللہ کی نص سے یہ ثابت ہے، حدیث کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے میری امامت، لہذا تم پر حق ہے کہ تم میری بیعت کرو۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا لا اريد ان ابايع من وراء رتاج، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں چھپ کے بیعت کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں گھر کے اندر چھپ کے میری بیعت کی جائے۔ اگر نص کی روح سے، اگر قرآن کی روح سے، اگر حدیث پاک کی روح سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی تو یاد رکھو پھر مولا علی اس نص کا اعلان کرتے۔ مولا علی پر لازم ہے، کیوں گناہگار کرتے ہو مولا علی کو؟ مولا علی پر لازم ہے۔ مولا علی نے کسی ایک مقام پر بھی
اپنی پوری زندگی میں حضرت مولا علی نے نص کا اعلان نہیں کیا. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پاس چند منٹ ہیں. دیکھو خوارج کون تھے؟ خوارج وہ تھے جو رسول اللہ، جو حضرت مولا علی کے ڈائی ہارٹ فداکار، جان کی بازی لگانے والے، انتہائی عبادت گزار، انتہائی ساری رات جاگ کے رہنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے، حضرت مولا علی پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، وہ خوارج تھے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت مولا علی کے لشکر میں تھے. صفین کے مقام پر جب حضرت مولا علی کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ خوارج اتنا ڈٹ کے لڑے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اور عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ ہمارے علماء بتاتے نہیں. عبد الرحمن ابن ملجم ان خوارج کا کمانڈر تھا مولا علی کی لشکر میں. مولا علی کے لشکر کا کمانڈر جو خوارج کا گروپ تھا، اس کا کمانڈر عبد الرحمن ابن ملجم تھا. ہمارے علماء تحقیق کیوں نہیں کرتے ہیں اس بات پہ؟ جس وقت جنگ صفین پر معاملہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، دونوں طرف سے صلح کی جنبانی ہونے لگی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو قبول کیا. اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک حکم حضرت مولا علی کی طرف سے ہو جائے اور ایک حکم حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہو جائے. جو یہ فیصلہ کریں اس کو قبول کر لیا جائے. یہاں میں نص کا یہاں پہ مقام بتاؤں گا کہ نص کدھر گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مقرر کیا گیا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مقرر کیا گیا. یہ دونوں حضرات دومت الجندل کے مقام پر ملے اور ان کے ساتھ اپنے اپنے گروپ تھے. بس جس وقت یہ تحکیم، اس کو واقعہ تحکیم کہتے ہیں، تاریخ کی یہ کتابیں اس میں بڑی ہیں. یہ کتاب میں لے کر آیا ہوں، کسی کو پوچھنا ہو تو وہ دیکھنا ہے تو دیکھ لے. واقعہ تحکیم، اس کو واقعہ تحکیم کہتے ہیں. اور جب یہ تحکیم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے 12,000 ساتھی جو خوارج تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چھوڑ کے الگ ہو گئے. کہتے ہیں تحکیم لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے. لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہوئے حضرت مولا علی کو چھوڑ کے الگ ہو گئے. یہ کون تھے؟ یہ مولا علی کی فوج کے کمانڈر تھے جو چھوڑ کے الگ ہو گئے کہ مولا علی نے قرآن مجید کے خلاف کیا ہے اور مولا علی کو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کافر کہا، اور وہ انتہائی عبادت گزار لوگ تھے. وہ الگ ہو گئے، مولا علی کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سارا اس کے بعد جنگ نہروان ہوئی. ان خوارج کے خلاف حضرت مولا علی نے جنگ کی. وہ کہتے ہیں نا، یہ لوگ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب وہاں پہ اہل سنت و جماعت نے چھوڑ دیا، خوارج اہل سنت ہے. نہیں، خوارج مولا علی کی فوج کے لوگ تھے جنہوں نے مولا علی کو چھوڑا ہے. اور وہ کیا ہوا؟ جنگ نہروان کے موقع پر حضرت مولا علی کی ان کے خلاف جنگ ہوئی اور ان کو قتل و غارت کی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر 3 شخصوں نے قسم کھائی، ان میں سے 3 شخصوں نے قسم کھائی کہ عبد الرحمن بن عمر یہ جو تھا المعروف ابن ملجم، اس نے قسم کھائی کہ میں حضرت علی کو شہید کروں گا. البرق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کی قسم کھائی، اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن العاص کو شہید کرنے کی قسم کھائی. ان تینوں خوارج نے منصوبہ بنایا کہ ہم تینوں مل کے ایک ہی رات کو، اس وقت میں فجر کے وقت، تینوں بیک وقت ان 3 حضرات کو قتل کر دیں گے. اب ہوا یہ کہ عمر بن العاص بھی اس دن مسجد نہیں آئے اور حضرت امیر معاویہ بھی مسجد نہیں آئے،
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد تشریف لائے اور آپ کو اس نے وار کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں، یہاں پر میں ایک اور نکتہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اگر خلافت علی نص سے ثابت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حکم نہ بناتے بلکہ اعلان کرتے کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث کے اور قرآن کے نص کے مطابق میں امیر المومنون ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں، لہذا میری امارت کو تسلیم کیا جائے۔ دوستو اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ کاش یہ امت حقیقت تک پہنچ جاتی، حقیقتوں کی تلاش کرتی، اور تب جا کے حقیقتوں کہ اگر ہم حقیقتوں تک پہنچ جاتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔